وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء محترم و مکرم مہمانان ذی وقار اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال خان صاحب اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں اور جملہ خانوادہ اظہر کے جتنے بھی احباب دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان سب کی بارگاہوں میں بھی یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان بزرگوں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے آج کی ہماری اس بزم پاک میں علاقہ بھر کے جید علماء اور کثیر تعداد میں طلباء اور مہمانان ذی وقار تشریف فرما ہیں بالخصوص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محسن اہل سنت درویش اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر کمال میاں سلطانی صاحب دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہیں آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں اللہ کریم آپ کی زندگانی و سفر میں برکات عطا فرمائے آپ کے ساتھ جو آج کی ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت ہے یادگار اسلاف اور جانشین حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان قصوری صاحب کی بلا آپ بھی تشریف رکھتے ہیں اور جن کی زیر سرپرستی جن کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے متاثر ہو کر تمام یہ علاقہ بھر کے علماء اور اہل محبت شخصیات آپ کے پاس آتی ہیں وہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا ارشاد خان صاحب اظہری ہیں آپ بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ اور پورے باقی گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت اور ہمارے بھی بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم اس ادارے کے بھی اور یہاں کے مسلک کے بھی اور یہاں کے لوگوں کے بھی بہت زیادہ محبوب اور مخلص ہمارے بھائی صاحبزادہ حسان خان صاحب اظہری اور بھائی محمد حسیب صاحب دیگر اس خانوادہ کے جتنے احباب ہیں اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب جو کہ جگر گوشہ حضور شیخ القرآن بحقی وقت آپ بھی تشریف فرما ہیں و دیگر جتنے یہاں کے مدرسین و متعلمین و معلمین ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے دوستو آپ نے مجھ سے پہلے ایک شاندار خطاب سماعت فرمایا ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ کا اللہ کریم ان کی آواز انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے مجھے حکم ہے کہ میں ختم نبوت سے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہم سیکھیں گے فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے موبائل سبھی حضرات جیبوں میں ڈال لیجیے کوئی بندہ موبائل نکال کے نہ بیٹھے جیب پالوں کو طرف جلدی کریں جلدی کریں کوئی کسی کا موبائل باہر نہ دیکھو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جتنے کیمرے لگے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھڑنی ہے تو پریس کانفرنس ہونی ہے کوئی اللہ کا نام منو بندے دے پترو اتنے کیمرے لائے ہیں پچھلے دیکھنا ہوتا ہے جناب سمجھ آ رہی ہے آپ اگر عجیب تماشا ہے ہماری قوم کا اتنا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو اس کے بعد نہ پر رج دے سمجھ آ رہی نا یہ یوٹیوبر ہے اچھا ڈالراں دا چکر ہے سارا رولا ہی اتنے بکتا ہے آگے کالے کپڑے والے آ جڑی شہر یہ جیب پالا مطلب ہوں دس دیتا ہے ایک تو کالے گتی پہ چھاپے تو مینوں ویسے ہی مارے نہیں یہ مطلب دس دیتے ٹھیک ہے فرنٹ سیٹ آنے ذرا جڑے بیٹھے گوڑے چھوٹے چھٹ کے چوکڑی کا مار کے سارے مہربانی فرمائیں گرامی قدر حضرات آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے یہ بھائی کو بالکل بند ہوگی اکا اج میں کابل نال کرے اکا بالکل بند کر دے بات سمجھ آنی چاہیے نا اجے بھی تھوڑی جی کسر باقی ہے میں 50 روپیہ دی سیٹی بند کر کے آواز تھوڑی سی کھول دیں اللہ آپ کو برکت دے آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم
آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب آپ نے نعرے نہیں لگانے، چونکہ یہ بھی ٹائم آپ کا کاٹا جائے گا، 12 بجے میں نے کرسی چھوڑنی ہے، گھڑیاں تے وجن ساڈے منہ تے کیوں وجن باہر، اس سے پہلے میں نے آپ کی جان چھوڑنی ہے، لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ایسے چاہیے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور فرمائیں گے آپ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سب سے پہلے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا کہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، موبائل چو نکلو پتر، اوئے ادھر دیکھ میری طرف، نہ تنگ کر میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، فرما اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ اب آئیے اس کے دامن میں سے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا، قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت میں بالخصوص، ویسے اس کے علاوہ 3 مقام اور ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رب نے جو اسم ذاتی ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں یہ نام کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب سنیے۔ فرمایا اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو اللہ نے نام اس لیے لیا کہ اگر میں نے نبی یا رسول کہا تو کوئی کہے گا نبی اور رسول ختم ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جانسا دے سکتے ہیں، نام کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد عربی ہیں یہ آخری رسول ہے، تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کا نام اس آیت میں عطا کر دیا ہے کہ جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس لیے نام نامی اس میں گرامی آیا، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جتنے بیٹھے ہیں، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ 2 باتیں واضح کرنی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا نام ذاتی یہاں ذکر فرمایا، پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے محبوب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ بتائیں سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے تھے؟ بولیے اگر پتہ ہے آپ کو۔ اللہ نے، اچھا سارے نبی اللہ نے بھیجے، جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا اسی رب نے فرمایا ہے کہ محمد آخری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب کا حکم ہے کہ ہمارے جو محبوب جن کا نام محمد ہے وہ آخری ہیں۔ تو میرے بھائی جب رب نے کہہ دیا کہ مدینے والا آخری ہے،
تو اب کوئی کیسے یہاں سے نیا راستہ نکال کے کہہ سکتا ہے وہ نبی ہے یا وہ ہے یا یہ مانا ہے یا یہ مانا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم نبوت کو مفہوم تو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ جس رب نے سارے بھیجے اسی نے کہا کہ یہ آخری ہیں، بس گل ختم، ختم نبوت کا عنوان ختم۔ اور جب اللہ نہیں بھیج رہا تو پھر یہ جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ انگریز کے پالتو کتے ہیں، آواز کمزوروں والی آپ پتہ، یہ انگریز کے پالتو کتے ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو رب نے بھیجا ہے وہ تو محمد عربی پہ ختم ہو گئے تھے۔ آواز سمجھ آئی آپ؟ یہ دوسری بات ہے۔ اب ذرا تیسری بات بھی سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ ختم نبوت کی تعریف سن لیجئے، جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی، اور اگلا جملہ بھی سنیے، اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ تین چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے اکٹھی، ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا، اس پر آپ پکے ہو جائیں گے، سمجھ لو آپ ختم نبوت کے عقیدے پر بھی آ گئے اور ختم نبوت کے سپاہی بھی بن گئے۔ یہ ختم نبوت کی تعریف۔ ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی۔ Are you understand؟ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو اب آیت کریمہ پہ آئیے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز اور پیارے بھائی وہ یہ ہے، فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں، اب میں بار بار نام نہیں پکاروں گا، یہ اسلوب کلام ہے کہ جو جتنی بزرگ ہستی اس کا بار بار نام نہیں لیتے، اسی واسطے میرے رب نے بھی قرآن میں بار بار حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی شان و صفت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر میں وہی ترجمہ کروں گا محبت والا، فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ مسئلہ یہاں ختم نبوت کا بیان کرنا ہے اور یہاں کہا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، اس کا کیا تعلق ہے؟ آئیے عرض کروں اس کا کیا تعلق ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں، فرمایا بالغ مردوں کے حضور باپ نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے ہوئے ہی نہیں، ہوئے ہیں پر بالغ نہیں ہوئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد اقدس کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، 6 کا قول بھی ہے، 8 کا بھی ہے، لیکن اصح ترین قول وہ 7 کا ہے۔ 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 حقیقی بیٹے، یہ میرے آقا کی اولاد اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھنے بعض کہتے ہیں ہم تو 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، 1 کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے، جیڑا ایتھے صحیح بندہ بیٹھا ہے وہ بولے صحیح بندہ، ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، علماء صاحب آپ کی توجہ، حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی، دیکھیے عمران خان کے اوپر بڑے پرچے ہیں، ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں لکھا نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، تو کہتے ہیں اس کو نااہل کیا جائے۔ اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی غیرت کا قانون ہے کہ جو بیٹی کا منکر ہو وہ نااہل ہوتا ہے۔ تو جناب خان وعدہ ازہر کی دعوت پہ آنے والوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ ازہریوں نے جو تمہیں غیرت سکھائی ہے کتنی لیے بیٹھے ہو، وہ جو اپنی بیٹی کا منکر ہو وہ تو نااہل ہے، جو محمد کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نہ۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اگر علماء بول رہے ہیں تو مقتدیوں تمہیں بھی بول لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ جو آج کی بیٹی کا منکر ہے
اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کون بولے گا تو ہم بولیں گے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ، نبی پاک علیہ السلام کی 4 میں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں بک بک کرو گے؟ اے ساڈی سیان کرو، اسا ممتاز قادری دے پیر بھائیاں، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا، کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بھی سننا، اور یہ بڑی سننے والی بات ہے، گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں۔ کتنے حقیقی بیٹے ہیں بھائی جان؟ فرانسی کو والا دھیان رکھیں، کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ نے بیٹے عطا کیے پر بالغ نہیں ہوئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے بیٹے عطا کیے تو محبوب کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہونے دیے؟ اب آپ کہیں گے کہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ کیا؟ میں کہا میرا پوترے کا تعلق ہی ختم نبوت کے نام۔ کیسے؟ سنیے ذرا اور دھیان سے سنیے، اور میرے عزیز ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سننے والا ہے اور توجہ سے سنو۔ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 صورتیں ہونی تھی، یا تو بالغ ہونے کے بعد اللہ نبوت دیتا یا نہ دیتا۔ توجہ ہے؟ یہ نوجوانوں توجہ سے سن لو، پھر تسی کہتے ہو جی لمدہ لاٹ بڑا بھوکدا ہے، جی لمدے لاٹ نے تھوڑا دماغ خراب کرنا جلے تسی اپنے نو نہیں سننا، اپنوں کو غور سے سنے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہوتے تو 2 صورتیں تھیں، یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا، اللہ نے فرمایا حبیب یہ ایسی بنایا ہی تواڈے واسطے ہے، ختم نبوت کا تاج تو حبیب ہے ہی آپ کے لیے، یہ تو آگے کسی کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے اور نبی نہ بنتے تو یہ تھی حضور کی شان میں کمی۔ وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو گئے تو نبوت نہیں ملی تو شان میں کمی ہو گئی۔ فرمایا حبیب ہم نے تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی۔ بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ 2 وجہ تھی، پہلی وجہ تھی ختم نبوت، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری تھی شان مصطفیٰ۔ پتہ چلا جو ختم نبوت پر پہرا دے نا وہ ختم نبوت پر بھی بات کرے، شان مصطفیٰ پر بھی بات کرے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اور یہاں سنیے گا ذرا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے، اللہ نے بچپن میں ہی انہیں اپنی رحمت کے پاس بلا لیا، اپنے سپرد کر لیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میرے بھائی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ نبی نہیں بن سکتے۔ مجھے جو یہاں مسئلہ سمجھ آیا ہے، اس مسئلے دے بولے تو میں سمجھا گا سنی جاگدے بیٹھے ہیں، میں کہا جڑا مینوں مسئلہ سمجھ آیا، پیر کمال صاحب آپ کی کمال شخصیت ہے اور یہ نقطہ بھی بڑے کمال کا ہے، اللہ کر کے میری سنی قوم کو سمجھ آ جائے۔ مجھے جو یہاں پر سمجھ آیا ہے نا علامہ صاحب وہ یہ ہے، میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، وہ ایک دامہ کانا گھسیٹی نہ پتر کی میں بن گیا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف، علامہ حسان صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی دے وچ تہاڈی کی صلاح ہے؟ سبحان اللہ، پنجابیاں والی جے بھائی باہر ادھر موبائل جے بھائی پاجل دی کر کے وہ بڑیاں ویڈیو بندیاں پہ ہیں، تگڑے ہو کے بہت ذرا جزاک اللہ رکھی آؤ، میں لے رہی سا پتر ساڈے ہاتھ دینا ضروری نہیں، رکھی آؤ، ہاں چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے پاٹے شاٹے سارے رکھو، رہ جائیں گے نا۔ پہلے ایک وقت تھا ہم پوچھتے بھی نہیں تھے اور پوچھا تم نے بھی نہیں، ہوں پتر اسی بھی پہلو آنے تلاشی دے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بولو تو صحیح چاہ ایسی آواز آنی چاہیے آپ کی، چھوڑا تیری آواز نہیں پہ آؤں گی، سیٹ بدل دیا گا، میرے نبوت کا سپاہی بن کے بیٹھ۔ میں نے جو بات کہی ہے میرے نبی کا بیٹا اس لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبوت نہیں مل سکتی، تو میں نے کہا میرے
نبی سے پاکیزہ تو خون ہی کسی کا نہیں ہے. تو جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا, گھسیٹی دا منڈا کیویں بن گیا یار؟ تسی آپ لینی ہے. اور دوسری بات صورت مسئلہ بدلے نا, جب مفتی کورس کر کے ساتھ صورت مسئلہ بدلے نا, بات وہی ہوتی ہے صورت مسئلہ بدلیں, مسئلہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ بیٹے جب انہوں نے پردہ فرمایا, توجہ ہے, نبی پاک علیہ السلام پاس بیٹھ کے رونے لگے, اور بعض روایات میں ہے زمین نیچے سے تر ہو گئی, آنسو مسلسل گر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے, توجہ حضرات سب کی, مزہ آئے گا آپ کو بات سمجھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واقعے کی نزاکت کا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا پردہ فرما گیا, اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کسی کے فوت ہو جانے پر رونے سے منع کیا ہے, تو آپ جب منع کرتے تو خود کیوں رو رہے ہیں؟ میں ایک باری جملہ بولنا, میں دوبارہ نہیں بولنا, دنیا نو چیک کرنا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یار ویکھ تے نا میرا پتر بہت ہویا, میں تو مینوں مسئلے پوچھدا پیا, نہیں. آپ نے فرمایا جب دین میں لے کے آیا ہوں, جس حالت میں ہوں مسئلہ پوچھو, ہم بتائیں گے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات جو میرے نبی نے جواب دیا نا, جیڑا پکا امام احمد رضا دا نوکر ہوئے گا نا, اے مسئلہ انہوں سمجھ آنا ہے. سجے تھبے دیکھا جڑا چپ رہے سمجھ پینچر ہے, چھٹی دیتا پیا, یہ قاری صاحب ایڈی بڑی گل ہے. میں کہ جی میرے نبی علیہ السلام نے وہاں ایک ہی جملہ بولا, فرمایا میں رومن تو نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا. میں رومن تو نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا. بس بیٹے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقوال و افعال و اعمال جہالت, یعنی بندہ ایسی حرکتیں کرے کہ جملے غلط بولے, یہ بھی جہالت ہے. ایسے افعال کرے جو اسلام کے مطابق نہ ہوں, یہ بھی جہالت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایسے جملے بکے جو شریعت کے خلاف ہوں, پر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر عورتیں ہوں تو سر سے دوپٹے اتارے, مرد ہو تو اپنے سر پہ ہاتھ مارے, منہ پہ مارے, یا جسم کے کسی اور حصے پہ مارے. یہ جاہلانہ عمل ہے, یہ انسان کے بچوں کا عمل ہی نہیں ہے. جملے کی نزاکت سمجھے تو تانگ عمل ہے نا, بچوں کا عمل ہی نہیں ہے. میرے نبی نے منع فرمایا, غلط جملے بولنا, غلط حرکتیں کرنا, غلط نسبتیں کرنا منع ہے. رہ گئی بات آنسو بہانے کی, تو فرمایا یہ تو محبت کی علامت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر امام علی مقام میں آپ نے کتاب میں پڑھا, آپ نے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سنا اور صحیح روایات سنی, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس سے قیمتی آنسو نہیں ہے آپ. لیکن اگر آپ نے جھوٹے آنسو بہائے کہ 2-4 دن امام حسین کے نام پہ رو لیا, سارا سال نہ نماز پڑھی ہے, نہ روزہ رکھا ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, نہ جہاد ہے, صحابہ نو بھوکدا بنا کتے دی طرح, اہل بیت رو پہ جانا خنزیر دی طرح, کہ واقعا نہ میں حسینی ہے, میں رو کے حسینی بن گیا. اب پر رب بندر حسینی وہ ہوتا ہے جو کردار کا بھی حسینی ہو, جو عقیدے کا بھی حسینی ہو. آواز کمزوروں والی آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے, اگر کسی کو واقعہ کربلا یاد آ جائے اور اس کے دل میں دکھ نہ ہو, تو اسے اس دکھ سے مر جانا چاہیے کہ مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا. توجہ ہے؟ کون سا مسلمان ہے جسے دکھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن اگلی بات اعلیٰ حضرت فرماندے نے, لیکن شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے, اور ویسے بھی سوگ 3 دن ہے. اور تیسرا جملہ فرمایا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے تصنع, بناوٹ, ڈرامے بازی, ایسے غلط جملے بولنا. وہاں وہ تو مظلوم تھے, وہ تو کر کچھ نہ سکے, وہی وہ مجبور تھے, وہ تو کر اچھا لچا والا, یہ تو جملے بولتا پیا تاکہ قوم روے اور تیریاں نسلاں روڑے. حسین کو وہاں پر مجبور نہ بیان کر, حسین کی بیان کرنی ہے تو جرت بیان کر, بیان کرنا ہے تو حسین کا صبر بیان کر, بیان کرنا ہے تو حسین کے استقامت بیان کر, بیان کرنی ہے تو حسین کی نماز بیان کر, بیان کرنا ہے تو حسین نے جو اپنی بیویوں کو پردہ کروایا وہ بیان کر. آپ سنی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے
रिवायात सुना के रोने रुलाने वाले हराम काम करके आला हजरत ने लिखा है। और जो असल मसला मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, इस वाक्य का दुख किसको नहीं पहले तो ये बताए ना। लेकिन फरमाया ड्रामेबाजी, तसन्नु और बनावट जिक्र हुसैन के लिए मना है। और वैसे हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कमाल किया, फरमाने लगे हमें तो अब सब्र का हुक्म है ना, याद आ जाए तो आप जितनी मर्जी आंसू आए, आपको रोका किसने है भाई, किसने रोका है आपको? लेकिन झूठी बातों पर नहीं। फरमाते हैं अगर रोना ही ना तो इस गल ते रो भाई इमाम हुसैन भी उत्थे नमाज़ां सारियां पढ़ते सन, मैं इत्थे नहीं पढ़ता, हुण रो मर, हुण ना बोली कि फौत ना हो जाए, रोना ही ना तो इस गल ते रो भाई इमाम ने तो चढ़ के कुरान पढ़ता रहा तो मैं इतने साल हो गया कुरान चुक के चुप नहीं सकिया, हुण मरते रो। कोई है इमाम मोहम्मद रजा दा सच्चा नौकर जरा हुण बोल के बोलेगा इस गल ते मरते रो ना। मुहर्रम जदों तेरियां बीवियां काबू नहीं ना होंदियां मुंह चा के छुट वगदियां, हुण रो भाई इमाम हुसैन की औरतों ने तो वहां पर शरीयत का दामन नहीं छोड़ा था, मेरी औरतें क्यों बेलगाम हो गई, हुण मारते रो। मेरियां गल्लां ते रोना उत्थे रोंदा नहीं, ड्रामे करते हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। और तब तो पत्थर भी रोए थे, तो आसमान पर भी शफक आई थी, क्यों जी ऐसा ही है। और मेरा पुत्र है हुण किरदार जज़ाकल्लाह, हुण किरदार दा हुसैनी बन। आजकल नाराज ना हूं, जान की अमान पाऊं तो एक बात कह दूं आप रात को सुने। आजकल हमारे लोगों ने एक नया ड्रामा बनाया, मैं सुनिया से मौका, मैं सुनियों के मरकज में बैठा हूं और ये 6 कैमरे लगा गल दा जिम्मेदार हूं, हम छुप पे बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आला हजरत के नौकर हैं, हजरत अत्तार के मुरीद हैं, मसला की खुली बात करने के आदमी है। और मेरा मसलक है, मेरा मरकज है, मैं खुल के करूंगा। हमारे आजकल लोगों ने कईयों ने ड्रामा बना लिया, मुहर्रम शरीफ आता है ना काले कपड़े पा के टुर पाते, तो पता होना चाहिए सुन्नी बंदा मुहर्रम काले कपड़े नहीं पा सकता। देखो यार किसी का मजहब है, मेरे पर 2 जोड़े पा लो, तेरा मजहब है, असी तेरे मजहब पे क्यों तनकीद करिए? ना पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है, ना हमारा इस्लाम देता है, तू कर जो करना, लेकिन सुन्नी करे मैं तो तेरी धूड़ कट के रख दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुनिया दी तो मैं धूड़ कट, तू कि जितनी देर मैं जीना मैं तो बिगड़ देना। गोडे छड़ के बहुत सोने, गोडे छड़ के गोडे छड़ सुभान अल्लाह भी कह पक्का बैठा है, नहीं पहन सकते आप। और कईयों ने और ड्रामा शुरू कर लिया, हाथे कड़े पा के कहते असी इमाम हुसैन राजी कर लिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? पूछो हजरात उलमा मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, कड़ा पहनना तेरे लिए जायज़ है? हराम है। क्या है? हराम है। बोलो हराम है। अगर कोई भाई बैठा है ऐसा बंदा है सुता पे ते मुंह ते लानता पईयां वसदियां है जो हराम, और मुड़ा लानता मुंह ते दिल च आए आए लानती, तो मर्जी कर लो, लानत बसती है। ये मैं सुनियो के लिए मसला बता रहा हूं, 5-5 6-6 छल्ले ते कड़े पा लेंगे, वो तू है कैसा है, वो की बनाए तू यार? अगर किसी की गैरत नहीं साथ देती तो मुंह थल्ले रखे, जरा गैरत आए हो तो बोले ना, ऐसा बनाया हुआ है। रजिया में मसला मैं सुनियो को बता रहा हूं, आप नहीं पहन सकते हो, तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। एक अंगूठी 1 लाख वाली चांदी की 4.5 माचे से कम, इट्स ओके, बस ठीक है। आप नहीं पहन सकते हो मेरे भाई, आपके लिए इजाजत ही नहीं है। और सुन, यहां पर एक और बात भी बताऊं, मैं अगर आखे तो वैसे मैं कह दिना उलमा ते पीर बैठे ने, ये मेरी तारीफ कर, आखे तो कुरान लिया मैं बाबू बैठा मैं सिर ते रख के आखांगा काले कपड़ियां दे नाल हुसैन ने राजी नहीं होना, तू काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने तेरे उत्ते राजी होना। जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाए। तो जो है आप अगर आपकी कोई नहीं है, ये आपको बताना जरूरी है, याद रख।
اندر 2 سبق تھے، یہ بتانا ضروری ہے. مجھے پتہ ہے میرا موضوع ختم نبوت اور میں نے یہ بھی پتہ مقام کی دور ہو رہی ہے. توجہ میری طرف رہے. گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو. کردار یزید کیا ہے؟ بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، بے حیا، بے غیرت، بے ادب صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ یزیدی کردار ہے. حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، تلاوت ہے، ادب ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے. ہر زندہ ضمیر بندے سے میری تقریر ہے، زندہ ضمیر بندے سے. کربلا میں 2 سبق ہیں، ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے. ایمان نال دسو کیڑے سبق تے عمل کرنا ہے؟ منہ بول کے دسو. حسینی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حسینی سبق جڑا نا پتر پورا سال عمل کرے گا تا حسینی بنے گا. وہ سارا سال کئی لوگ کام کرتے ہیں، یزید والے بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، صحابہ کی گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، ماں باپ کا حق کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہیں. 10 محرم آ جاوے تو دیکھا مکا کے امام حسین دا جناب علی جلسہ رکھی کھلوتے ہوندے نے. کام یزید والے دیکھا حسین دیاں. میں کہ لاکھ لعنت ہے جمن والے تے کچھ حیا کر. سارا سال کام حسین والے کار موڑ دے گا حسین دیاں پکا. 5-4 بندے 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیں، ذرا زبان ہلا ہوا ہے. سارا سال کام یزید والے تے دیکھا امام حسین دیاں. واہ بھائی واہ. سارا سال کام بھی حسین والے کر. سامنے والے جوان چوک بیٹھ رہو، دوبارہ گال نہ کریں. غداری کے خمیر میں غداری نہیں. توجہ میری طرف کر، توجہ. کم یزید والے کرتے ہو تو دیکھا حسین دیاں. آپ کو کون حسینی کہے گا؟ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. اور اس گھر دے نال جڑے جنت دے بادشاہ ہیں کام حسین والے کرو گے. نماز بھی 5، قرآن کی تلاوت بھی، سجدہ بھی، بیویاں دا پردہ بھی، صبر بھی، امن بھی، صحابہ دا ادب بھی، اہل بیت دا ادب بھی. وہی نا گل ہے. بات بہت دور چلی گئی. میں یہ سبق سنانا ضروری سمجھتا تھا پیغام کے طور پر. اب آئیے نبی پاک اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم راضی کریں گے. آج اللہ راضی کر دیتا نا اپنے حبیب کو. نبی پاک وہ ہیں اگر آپ دعا کر دیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، درخت چل پڑتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. 2 مسئلے آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے حبیب کو راضی نہیں کیا. اور راضی کیسے ہونا تھا کہ پتر زندہ ہو جاوے. آپ کی اکھاں دے سامنے رہے تھے. محبوب راضی نے ہوں پردہ کر گئے. یہ ظاہر سی بات ہے. دل دے اندر وہ جڑی محبت ہے انہوں ایک جویں آدھے نے بھاویں وہ اللہ کی رضا نال ہی برداشت کرتے پے نے. بہرحال دل دے وچ کچھ ہے تے صحیح نا. اب کیا جواب ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں راضی کیا؟ اور محبوب پاک رو رہے ہیں. اور میرا جواب سنیا جی. سمجھ آوے نا دل دے نال جی سمجھ آوے تاں بول رہی. نہ سمجھ آوے فٹو نہ بولی. سبحان اللہ. یہاں قدرت نے پتہ کیا جواب دیا ہے؟ سن لیجئے. گل بڑی ڈونگی ہے. اساں شعر آنے لگے ہوئے ہیں نا. میں شعر پڑھنے والوں پر تنقید نہیں کرتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شعر پڑھے نا تو نال کم از کم کوئی جڑیاں گلاں بھی دسو قوم کو پتہ لگے کہ قرآن بھی کچھ ہے. میں بالکل تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا حق بنتا ہے. لیکن بتائیے نا کہ اس قوم کو کچھ قرآن بھی بتاؤ، کچھ حدیث بھی بتاؤ. اب یہ سننے والی بات یہ ہے اللہ نے راضی نہیں کیا. بظاہر یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹا زندہ کرتا حبیب راضی ہو جاتے. فرمایا نہیں، بیٹا فوت ہو گیا پھر بھی راضی نہیں. لیکن محبوب تو رو رہے ہیں نا. اللہ نے چپ نہیں کرایا اور فرمایا یہ تو تمہیں دسنا یہ ہے قدرت کی طرف سے فیصلہ. فرمایا اگر میں نے نبی کا بیٹا زندہ کر دیا تو یہ بناؤ کہ نبی بنانا ہوگا جو کہ ہم نہیں بنائیں گے. کیا فرمایا محبوب کو روتا دیکھ سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ
مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سن، میرے نبی کا بیٹا جب انہوں نے پردہ فرمایا، یہ جو ہے حضرت، جب پردہ فرمایا میرے نبی نے برداشت کیا۔ ادھر دیکھ، ادھر سنی بات ہے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی، کیا اور فرمایا میں نے آج اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، ختم نبوت۔ ہائے ہائے ہائے، اور جملہ سن، اگر اس ختم نبوت پر مصطفیٰ کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے تو تیرا میرا بیٹا کیوں نہیں قربان ہو سکتا؟ یہ مسئلہ ہے اصل، اور یہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور ہمیں میرے سے پہلے ممتاز قادری بنا کے رکھ دیتا ہے۔ توجہ ہے، جیڑا جیڑا جاگدہ بیٹھا بول کے دکھاوے میں نا، سمجھ آیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، اس لیے میرے محبوب کے بیٹے بالغ، سمجھ آئی ہے؟ بات ختم نبوت کی ہے، ایدہ کی تلق ہے، میں کہا یہ تلق ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر آئیے تو تھوڑا سا آگے چلیں نا تاکہ مزید مسئلہ کھولیں۔ آمین۔ فرمایا یہ جو ہمارے محبوب ہے نا، یہ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے محبوب کے بیٹوں کو بالغ ہونے ہی نہیں دینا، بڑی گہری گل جی، اللہ تعالیٰ پتر دیتا ہی نہ، پتر بھی دیتے کہ واپس بھی لے لیتے، محبوب آپ دے قلب اطہر تے بھی ایک کیفیت گزری، اگرچہ رب دی رضا نال برداشت فرمایا ہے لیکن دل تے کیفیت تے گزری ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مڈو بیٹا دیتا ہی نہ۔ سوچنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے۔ علماء نے سوال اٹھایا، ہاں تاری صاحب کہتے والا ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے، تو بات گول مسئلہ کیا تھا؟ بیٹے ہو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹے عطا ہی نہ کرتا، اب دیے ہیں پھر لیے ہیں اور چھوٹی عمر میں گئے ہیں، اور محبوب پاک کے دل پر ایک کیفیت گزری ہے۔ میں کہا تو ٹھیک ہے، میں کہ پھر اللہ دیندہ ہی نہ۔ علماء نے جواب کے لکھا، سونے کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بیٹے نہ دیتا تو کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں یہ طاقت ہی نہیں کہ بیٹے پیدا کرے۔ فرمایا بیٹے دے کے ان کتوں کا منہ بند کر دیا، دیکھ لو طاقت ہے پر واپس اس لیے لیے ہیں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اور رکو یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت عرض کر دوں اگر جاگ رہے ہیں تو، فرنٹ سیٹوں والے، اور یہ مسئلہ بڑا سننے والا۔ یہاں لفظ ہے رجال، یہ رجل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بالغ مرد۔ اگر بالغ مرد تو میں پتر تو لغت پڑھے یہاں تھا، یہ تو رولا ہے، یہ تو نہیں پڑھتے تھوڑے پھر سے جیل کی بھر کے پڑھ دے ہو، یہ پڑھ لا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھو گے تو پتا چلے گا نا کہ بچے کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب اس کو صبیون کہتے ہیں، پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو طفل کہتے ہیں، پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو غلام کہتے ہیں، بولتا صحیح نہ یار ہے، پھر ایک کیفیت آتی ہے اسے شابن یا شبابن کہتے ہیں، پھر کیفیت آتی ہے کہ اسے راجلن کہتے ہیں، اور پھر ایک کیفیت آتی ہے کہ اسے شیخن کہتے ہیں، اور پھر ایک کیفیت آتی ہے پھر شیخن فانیون کہتے ہیں۔ قبول سبحان اللہ، تیری توڑ ہوں اتھو تائیاں پڑھائی کھلوتا ہوں تیری قبر چڑھ گیا، سمجھ آ رہی؟ یہ انسان کی جو تمام تر زندگی ہے میں نے اس کا نقشہ آپ کو بتایا ہے۔ اور ادھر دیکھ تمہیں بات سمجھاؤں، گرامی قدر حضرات، یہاں راجل کہا ہے اور تمام علماء نے لکھا راجل بالغ مرد کو کہتے ہیں، اور صرف بالغ نہیں، ایک اور جملہ بھی ہے شاید پسند آ جائے،
جو عقل کا بھی بالغ ہو. ہائے 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 ہائے، کیا جو عقل کا بھی بالغ ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سنیے. فرمایا بالغ ہو اپنی فزیکلی اعتبار سے بھی، اور دوسرا عقل کا مطلب ہے صحیح العقل ہو، معاملہ فہمی رکھتا ہو. اے جنہیں ساڑی جناب شہرہ دے چکے نے سائیں مست ملانگ جلے، یہ رجل تو ہے، رجل کامل ہے. رجل کامل وہ ہوتا ہے جو بالغ بھی ہو اور صحیح العقل بھی ہو. صوفی موبائل چ نکلے، صوفی توجہ کر، توجہ میرے حل، توجہ میرے حل کر، متلے نہیں دیکھنا. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، کبھی مشکل تقریریں سن لیا کریں، تمہارا بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس مسئلے کو سمجھو. اور بالغ کے لیے تیسری شرط بھی ہے. پہلی ہے بالغ ہو رجل کے لیے، دوسری ہے صحیح العقل سلیم الفطرت، اور تیسرا یہ ہے زندہ بھی ہو. مردہ اگر بالغ بھی ہو نا، بالغ تو ہے لیکن رجل کامل نہیں ہے. رجل کامل میں یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے. وہ زندہ بھی ہو. سنیو تو انہوں کو گال دسنی آنا تھا نہیں نا، میں زور لاؤں تو سا کے سمجھا میں زور لاؤں بیٹھا گال ہے گالی دے تو سنے گا تیرے منہ گلاب دے پھول برکا بڑھ جائے گا. سن، زندہ بھی ہو، بالغ بھی ہو، معاملہ بھی سمجھتا ہو، یہ رجل کامل ہے. یہ جو رجل کامل ہوتے ہیں نا، کائنات میں جتنے رب نے رجل کامل بنائے ان سب میں سے کامل کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساکھوں کے مولوی صاحب یہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، قبر میں ہونے ہیں 3 سوال. من ربوں کا، جب تو یہ بتائے گا نا کہ تیرا رب کون ہے، تو آکھے گا اللہ، تے پتہ چل جائے گا نہ تو ہندو ہے، نہ تو سکھ ہے، نہ تو کچھ اور بلاں ہے. دنیا پر اس وقت آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں 4200 مذہب نے دنیا کے اس ٹائم. 4200 شاباش تھوڑی چوک تو صدقے بچے. کتنے 100 مذہب ہیں؟ آپ گوگل سرچر بیٹھے آپ سرچ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے. 4200 مذہبوں میں سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جو یا خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا بات سمجھیے گا. جب من ربوں کا کہو گے تو پتہ چل جائے گا یہ رب کو ماننے والا ہے. رب کے علاوہ کو جو مانتے ہیں، کئی درختوں کو مانتے ہیں، کئی سورج کو مانتے ہیں، کئی آگ کو مانتے ہیں، کئی چاند کو مانتے ہیں، کئی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کئی باندر کی پوجا کرتے ہیں. یہ باندر کے بہت ہیں. سمجھ ہم دی پئی ہے. یا 4200 مذہب احمد نہیں نہ بن گئے. گواٹی ملک نو ویکھو، گاں کبوتر پیتے، اگے گاں ساڈی ماں ہے. میں کہ وہ پیو تو تیرا ڈھکو یا اتنا تو بڑا ہاتھ بنتا ہے. گاؤں مانگتا ہے تو میں کہا ابا بیٹھے ہو. گاؤں مانگتا تھا کچھ لگتا، اور پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ یوں کر دیں. ہمارے تو حکمران گندے ہمیں ملے، غلیظ نالیوں کے گندے کیڑے. یہ بے غیرت نہ ہوتے، یہاں ہوتا نا نظام مصطفیٰ، یہ حالت نہ ہوتی. یہ ناپاک، یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے. زندہ بندہ بولے غیرت نہ بولے، جب غیرت نہیں منہ تلے رکھے. یہ سب دین دشمن لوگ ہیں. کل تک باب خادم کے تساں پڑھا اور جڑا آج کل جیل بیٹھا کہتا جی یہ اوپر سے آٹر آیا ہے. میں کہا ہوں روز تو بھی اردو آئے سائیاں تن کے رکھ دیتا لے پیارا ہے ہوں جناب. آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی. سائیاں نے دیکھو پھر کتنا ذلیل کیتا ہے. جڑا ختم نبوت کا دشمن سی ذلیل نہیں. میں تو اقوام متحدہ میں چل کر نبی پاک کی ختم نبوت کی بات کر کے آیا ہوں. میں کہا یار یہ کیڑا فلسفہ ہے؟ اوتھے چل کے ختم نبوت کی گل کرنا، ایتھے ختم نبوت والے سارے جیلیں ڈکی کھلوتا ہے. یہ کیڑی ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی فلسفہ ہے. ڈر گئے یہ سارے. ڈر بتاؤں دے منہ والا یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ. اوتھے چل کے تو ختم نبوت. اب پتر تو اوتھے گل کیتی ہے، اچھی بات ہے، ہم تجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ ختم نبوت کے سپاہی جنہوں نے کبھی پاکستان سے بے وفائی نہیں کی. سنی وہ ہے جو پاکستان سے بے وفائی نہیں کی.
پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف یہ سنی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اداروں والا بیٹھا ہے ان کے ہوتے ہیں نا خود جو لکھنے والے ہوتے ہیں, لکھ میرا پتر جلدی کر. بس اب کہتا تھا ہم ڈائری بناتے ہیں, میں کہا ڈائری سیدھی بنائی, تیری بھی بنتی پئی ہے. آیا صدقے جاواں سیدھے طرح بناویں, تیری بھی بنتی پئی ہے. قبر دے وچ تو کل یہیں جانا, یہ یہاں پر تو علماء کا راستہ روک لو گے. بابے خادم نے آخیا سی باری تعالیٰ ان کو گن لے, انہوں نے تیرے دین کا راستہ روکا ہے, ذلیل کر جو انادیاں نسلہ بھی رومن. جیڑا پی ٹی آئی چھڑتا میں نہیں بندہ کہتا قاری صاحب روندے کیوں نے, میں کہ بابے خادم دیا بد دعاواں لگ گئی ہیں. انہیں آخیا سی ہو تسی بھی رونا تواڈیاں بیٹھنے جاؤ دکا سی ڈاٹ نہیں جانا. ایس کرتے تو بولنا بڑھتا ہے قوم کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہی کیا ہے. مولوی حلال ہونے والا ہو جاتا ہے. اے سبحان اللہ یا کرا دے کوئی پیر صاحب دیکھنا جب ہم مر جائیں گے نا تو یہی لوگ ہمارے نعرے لگائیں گے. یہ فیس بک پہ ہماری تقریر اوے بڑا بولتا تھا, کیا حضور کی عزت پہ پہرا دیتا تھا, کیا حضور کا سپاہی تھا. اب مر رہے ہیں بھی تو سپاہی ہے نا. اب بھی تو جاگنا چاہیے ہم سب حضرات کو. اور یہ بات بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے میرے بھائی. جب بات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کی آ جاتی ہے, پھر قرآن بھی گواہ ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہ ہے. بسم اللہ سائیں, بسم اللہ. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر خواجہ محمد فیض المصطفیٰ شاہ جمالی سائیں تشریف لائے. آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید. جزاک اللہ. اللہ اکبر. لو جی تشریف رکھو جناب. اعظم العلماء کے جگر گوشے آ گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ تھوڑا رکاوٹ پیدا ہو گئی. چلو معذرت ہو گئی ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, اللہ کریم ان کو زندگی دے, برکت دے. اور آپ جو دینی کام کر رہے ہیں مسلک حق اہل سنت مسلک رضا کے لیے, اللہ کریم اس کو قبول فرمائے. بیٹھے ہو یہ نہیں بولے تو سب کرتے جا کے بیٹھیے. صوفی میرے ہاتھ کئی بلا ہے تو میں سپیک کرتے رہے سرے بندے دا پتر بڑھ کے باتوں دستا پہ دوبارہ نہ میں کہنا پڑے سیدھا ہو جاؤ. یار کیلے دیکھو موبائل ایک بیٹھے کیلے دیکھو اللہ دا نا ہی ہوتا ہی بیر ہو جاتے ناراض نہیں ہوئے وہ سے دہور بنائی ساں یہ گل نہ رہی سنیوں کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا. آپ ذرا دھیان فرمائیں جتنے حضرات ہیں, یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو بیٹے ہیں ان کو ہم نے بالغ, لیکن جو بالغ ہوتا ہے نا بالغ اس کو رجل کہتے ہیں. اور رجل کامل اس میں 3 شرطیں ہوتی ہیں, زندہ بھی ہو, بالغ بھی ہو, صحیح العقیدہ اور صحیح الاعمال اور صحیح العقل بھی ہو. یہ شرط پائی جائے تو وہ رجل کامل ہوتا ہے. کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو وہ رجل کامل نہیں ہو سکتا. تو قبر میں 3 سوال, من ربوں کا یہ ہوگا تو آپ ونڈ ہو جائے گی یہ مندہ اللہ نے ہے. لیکن پھر سوال ہونا ہے کہڑے نبی دے ذریعے, پھر سوال ہونا ہے کہڑے نبی کے ذریعے. وہ پھر کی ہوئے گا ما دینوں کا, اس نبی کا دین دسے گا, پتہ چل جائے گا اچھا یہ حضرت موسیٰ نو مندہ ہے, حضرت عیسیٰ نو مندہ ہے, حضرت نوح نو مندہ ہے, حضرت ابراہیم نو مندہ ہے, یا پھر دین الاسلام
ہمارے پیارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے ونڈ ہو جائے گی کام از کامی آخری نبی نو منتا ہے کہ سوال تو پورا ہو جانا ہے اللہ نو بھی منتا ہے رسول نو بھی منتا ہے جنت پکی اسائیاں کیا کھلو آئی گل حدیث میں پتا کیا ہے حدیث کے لفظ ہیں ہم تو دسوں ہوتے یہ نہیں پوچھنا کہ بتائیں یہ کون ہے ما کنتا تقول فی حاضر رجل یہ رجل دی تفسیر سمجھ آ گئی ہی نہیں تو ہوں ادھے سنیاں تو سمجھ آ جانی چاہیے پوچھا جائے گا اس رجل کے بارے میں کیا کہتے ہو کامل رجل وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو پتہ چلا میرے نبی زندہ بھی ہے جو سارا معاملہ سمجھے میرے نبی معاملہ بھی سمجھ رہے ہیں اور بالغ تو پھر ہے ہی ہے اب میں نے کہا لفظ رجل ہی مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہا اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے سمجھ آئی ہے لیکن میں بالکل بے سرہ بندہ میرا ترنم شرنم تو ہوئے ہی کوئی نہ ادھر دیکھیں میری طرف میں نا یہاں یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بڑا لطف آئے گا فرمایا یہ لوگ ترجمہ صرف یہ کرتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا فرمایا نہیں یہ انج نہیں ہے ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہمارے استاد صاحب نے جب ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استادوں سے سنا اور وہ شاگرد حضور ارشاد ملت علامہ ارشاد احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چھب چوکی آڑے ان کے شاگرد تھے آپ نے ہمیں پتہ کیا بتایا انہوں نے فرمایا یار دیکھو نا بندے ہوں گے دو ایک ہے جو نبی کے بارے میں نازیبہ جملے بولتے تھے وہ ہمارے جیسے ہیں ان کا میلاد بھی حرام ہے یا رسول اللہ کہنا بھی حرام ہے لنگر کھانا بھی حرام ہے فلانی شے بھی حرام ہے فلانی شے بھی حرام ہے آپ بھی حرام ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات ایک ہوں گے یہ دوسرے ہوں گے جو کہیں گے ان کے بارے میں یا نبی سلام وہ یہ کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باللہ الحمد میں دنیا سے کوئی قسم کے بندے ہوں گے نا اور کہیں گے بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل یہ دو ہی باتیں ہیں نا فرمایا پھر پوچھنا والے دس پہلے یہ نہیں رانا ایجے لکھا ہے ہوں میں تمہیں ایک گال دسنا استاد کے سامنے شاگرد آ جائے نا ہمارے استاد نے جو بتایا آپ کو کاش کے لطف آ جائے سانو تے بڑا آیا سی شاید ذوق پڑ گیا فرمایا جیڑا شاگرد نکما نہ لائق اپنے استاد نو پتہ ہوے کہ استاد سوٹی پھٹ کیا تو دس تو کی آکھیا سی فرمایا جڑے دشمن ہونے نا فرشتہ نے سوٹے پھٹ کو تو سوچ تو کی ٹانگ پھڑ کے اپنا دوست مجا رہی ہے اور جو عاشق ہوگا درود و سلام پڑھتا ہوگا نعتیں سنتا ہوگا حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوگا صحابہ کا ادب کرتا ہوگا اہل بیت کا کرتا ہوگا ان آندے بارے کہیں گے یار جلدی بتا تو کیا کہا کرتا تھا ہم بھی سن کے مزہ تو لے لینا یہ وہ نکتہ ہے کاش کے سمجھ آ جائے نا تو انہوں لگ پتا جانا فرشتیاں نے سوال تے لمحہ پا لینا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انے نو کے دسی وے تیو کی بیٹھے ایسے لفظ ہیں دیدہ کور کے میں نے کہا پنجابی میں ترجمہ کر دوں اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے یہ یہی نہیں ہے کہ وہ پوچھیں گے آگے کھڑے ہاں بھی بتاؤ آپ کیا کرتے نہیں جب عاشق ہونا ہے نا تو نہ مسکرا کے کہنا ہے یار جلدی حضور دیا شانہ بیان کر سن کے ثواب دے تے دو دشمن ہونا انہیں پتا سن پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں آ گئی ہے تو سبحان اللہ نہیں آئی تو قبل سبحان علماء کو سمجھ آ گئی انہوں نے داد دے دی میرا کام ہو گیا ٹھیک ہے اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر یہ لفظ رجل کی تفسیر ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے سپاہیوں میرے آقا کریم نے خود فرما دیا بعثت انا والساعۃ کہاتین بس ختم نبوت کا عنوان مکمل آپ نے فرما دو میں اور قیامت ایسے دیکھیں نا دوڑا ہوں تین سبحان اللہ میں اور قیامت ایسے ہیں کیا مطلب میرے نبی نے انگلی کھڑی کر کے بتایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے بیچ میں کوئی نیا نبی
عنوان تو سمجھ آ گیا نا؟ بے شک اگر آپ جاگے، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا اس بات کو. ختم نبوت پر ایک رسالہ ہے جماعت اہل سنت کے جو بہت ہی پیارے امیر تھے اور جب تک رہے تو آپ نے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. جناب محترم سچا سچا اصلی تے نسلی پیر تے سید شاہ تراب الحق قادری کراچی والے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ختم نبوت پہ رسالہ لکھا، رحمت اللہ علیہ، آپ نے ختم نبوت رسالہ لکھا، اس کے اندر بھی آپ نے اس بات کو لکھا ہے. اور آج کل جماعت اہل سنت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. لوگ قرآنوں کی تحریف کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں. تم محرف قرآن ہو ظالموں. اور کئی ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں شاہ ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. میں کہا یہ تباہ ہوتے ہیں، تباہ. ایسے روافظ کرتے تھے، روافظ. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم شیعہ ہے. کوئی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ادریس کو جگہ دی جو لکھ لعنت تیری ان تفسیرہ دے ہوتے اور تیری شرم تو حیا نہیں آتی. جس نے یہ تفسیر کی ہے، تم ڈوب کے نہیں مرتے ہو، توبہ کی تمہیں توفیق نہیں ہے. تم محرف قرآن ہو، بدماشیاں کرتے ہو اہل سنت کے ساتھ. اور پھر کوئی بات کرے نہیں جی یہ تو فلاں شاہ کے دشمن ہے فلاں، اور نہیں ہے، میں ہر اہل سنت کے غدار کو لتاڑ کے رکھوں گا. مجھے بتاؤ جب پہلے قرآن مجید لفظ شک شک کہہ کر تفسیر کی، بتاؤ حضرات علماء بیٹھے ہو، یہ قرآن مجید کی تحریف لفظی ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ مجھے، تحریف لفظی کفر ہے یا نہیں ہے؟ کدھر گئیاں وہ پنڈی کی لومڑیاں بھیڑیے لگڑ بگے، کدھر گئے وہ لال بیگ اور نکل پار باقیاں تے فتوے لونے دیتے فتوے تیرے پیاؤ نے لونے نے. اور آج بھی جو اپنے دل میں نرم رکھتا ہے اور تیرے اندر بھی بے غیرتی ہے نو کڈ بار ہے. یہ مسلک رضا کا مسئلہ ہے، یہ مسلک رضا کا مسئلہ ہے، کسی کے باپ کا مسئلہ نہیں ہے. تمہارا جیسے جی چاہے تم قرآن بدلو، سامنے والے واہ واہ کرے. یہ چند روافظ اور ان کے پٹھو تمہارے سامنے بیٹھے، تم نے مسلک کا یہ حال کر دیا ہے. کیوں نہیں بولے وہ مولوی اور وہ پیر جو کل تک ڈاکٹر جلالی کے مخالف تھے؟ میں نے کہا میں اس کا فقیر نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس کی غلطی بڑی تھی یا اس کی بڑی ہے. اگر غلطی ہی ماننا ہے تو ادھر آؤ، بتاؤ کس کی بڑی ہے. اب کدھر گئی تیری پریس کانفرنسیں، کدھر گئے تیرے جلسے، کدھر گئے تیرے فتوے؟ اے تم دشمن جلالی کے نہیں بنے تھے، تم دشمن فکر رضا کے بن گئے. اور ویسی چمن کی اور سکھر کی چمنیاں جڑیاں پاٹ گئیاں تو وچ دھواں پہ نکلدا ہے اور کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں تحریف اللہ لعنت تیرے جمن والے اور نہ سارے تے تو تیرے اوتے. اور بے حیا بے غیرت تو سنی کہلوانے کے لائق کا ہے. سید مظفر شاہ صاحب کراچی والے نے صحیح کہا ہے، رافضیوں نے چاندنے بیٹھ کے پیشاب کیا، وچوں گاہ ہو گیا تو وچوں تو نکلے ہیں. تو تے وہ کمینہ بندہ ہے جو ان کی پیشاب سے اور تیری تو ولادت ہی ان کی ان غلطیوں سے ہوئی ہے، ورنہ تجھے جانتا کون تھا؟ آج تو بھونکتا ہے. تمہارا چمن اجاڑنے کے لیے یہ ایک ہی چبڑ کافی ہے. سمجھ آئی؟ اور روگو ہم آپ کو کہہ رہے تھے یہ صرف الیاس قادری کے دشمن نہیں ہے، ہاں ہاں یہ صرف بابا خادم رضوی کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف مفتی منیب الرحمان کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف غفران سیالوی کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف ڈاکٹر جلالی کے دشمن نہیں ہے، اور یہ سارے فکر رضا کے دشمن ہیں. اور اس سکھر کی چمنی، یہ رافضیوں کا دلال، یہ ان کا پالتو، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کمینے نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو بک بک کی ہے، میں کیا پتر سفر دا مہینہ چڑھ گیا ہے، جے تیریاں میں ناسا نہ بن کے رکھیاں تے سانو اعلیٰ حضرت بنا کے اڑاتے. اور سنو سنو، میں جانتا ہوں ان سادات کو لاکھوں سلام ان پر. انہوں نے کہا سمر صاحب لوگوں کو بتایا کرو کہ اپنے دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کو لے کے آؤ. میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ احمد رضا جس دل میں آ جائے یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، نہ یہاں پر اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے.
ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں ملتان میں تھا اور میری سب سے پہلے ملاقات علامہ حسین صاحب نے کروائی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری آپ کے پاس بیٹھا تھا. انہوں نے کہا سمر صاحب یہ پیغام بتایا کرو, میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو. جو اعلیٰ حضرت کی باڑ کو توڑ دیتا ہے یا رافضی بن کے مرتا ہے یا خارجی اور ناسبی بن کے مرتا ہے, خدا ان سب کو برباد کرے. ہم نہ رافضی ہیں نہ تفصیلی ہیں, نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں, اے ہم سنی ہیں. جو سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ہم سنی ہیں. ہم نہیں دیکھیں گے کوئی شاہ ہے یا ڈبل شاہ ہے, نہیں دیکھیں گے کوئی مولوی ہے یا مفتی ہے, ہم دیکھیں گے امام محمد رضا کا ہے یا غیروں کے ٹکڑوں پہ پل کے کتا ہمیں بھونک رہا ہے. غیرت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ابھی بھی ان کے بارے میں اپنے دل میں نرمی رکھتے ہیں. ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کیا تیرے پیچھے ہم چل پڑیں گے؟ تیری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ تو جون جمعہ تیرے لوگ کا ہاتھ چومے نے تو تام بگڑیا بنا ہے. تو ساڑھے 13 سال استادوں میں لے کر جلے ہوندے تینوں لگ پتا جاندا مسلک شے کیا ہے. یہ پوچھو علامہ حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فیضی صاحب کے بیٹے, ان کے باپ کیسے سر پہ ٹرنک رکھ کے جاتے تھے اور بد مذہبوں سے مناظرے کرتے تھے. یہ نہ قربانیاں دیتے انہوں نے پوچھ کے دیکھو, آج گلہ کر دیا اور بہت یہ وقت کی قبر کے سلام ہوئے. آپ نے فرمایا ان کو یہ اپنے آپ کو ملا کے باری فیضی آ کے میں تیرے فیضی کی جانا کیوں بھائی. ایک ہے نا لاہور کا کتا جس نے صحابہ کے خلاف ہیں, وہ حیضی, وہ سور حیضی, اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی ہے اور اس کے اوپر اس نے کیوں بھائی بتاؤ صحابہ کرام کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا, اہل بیت کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا. یہ سننی ہے, شرم کرنی چاہیے. ہمیں فیضیوں پہ ناز ہے نا تو علامہ منظور احمد فیضی جیسے فیضیوں پہ ناز ہے, جن کی قبر انور, جن کی تربت انور آج بھی ترانے پڑ رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے بھی, صحابہ کے بھی, اہل بیت کے. اور توجہ ہے, ایسے فیضیوں کو ہم مانتے ہیں جو سورج کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں. یہ جو سور حیضی ہے جس نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی ہے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ, یہ تیری باقی کے رہ گئی. سنی بندہ بولے, سنی بندہ غیرت کو تلے کر کے دبے, غیرت والا بندہ بولے. تماشے بنائے ہوئے ان لوگوں نے مسلک کے بارے میں بے حیائیاں کرتے ہیں. نہیں سنیں گے ہم کسی کی. بتاؤ پکے سنی پڑھ, سنی پڑھ. یا آج کل یہ ہوتا ہے نہیں یار اسے پوچھ تو لیں, میں کہ ایسے بھیڑیے سے پوچھوں, اس سے پوچھوں جو رافضیوں سے جاریاں رکھتا ہے, رافضیوں کی بولیاں بولتا ہے. آپ دیکھو چند دن پہلے غفران محمود سیالوی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ بتا رہے تھے بارے شریعت میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا, توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے, ان کے بارے میں نازیبہ جملہ نہیں بولنا. اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمر بن سعد اور یزید اور ابن زیاد اور شمر اور دیگر جتنے بے غیرت ہیں, ان کو کوئی سنی نہ اچھا سمجھتا ہے نہ ہی ان کی طرفداری کرتا ہے, بلکہ جو کرے ہم اس کو بھی بے غیرت سمجھتے ہیں. کوئی بندہ یزید کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کرے, تینوں بھی اتھے تنہ کا یاد رکھے گا. اب انہوں نے کہنا تھا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ, ان کے منہ سے عمر بن سعد نکل گیا, وہ ایک پنڈی کا انٹرنیشنل کمینہ, جب سے یہ بڑا ہوا ہے صحابہ کو بھونک رہا ہے. آتی مجرم, سمجھ آئی, میرا نام بھی بگاڑتا ہے اور میں نے آج تک اس کا نام نہیں بگاڑا. اس لیے میں کہا پتر جڑے دن میں تینوں ہاتھ پایا نا, تینوں لگ ہو جائے کہ کس نے ہاتھ پایا نہیں. لیکن ہم کتوں کو فی الحال کھلا چھوڑ رہے ہیں, بھونک لو تھوڑا سا, بھونک لو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے. تربیت والا بندہ اور ہوتا ہے, پالتو کتا تیرے جیسا. سمجھ آ رہی ہے؟ غفران صاحب نے کہا کہ یار میری پچھلی تقریر سن لو, یہی تقریر اگلی سن لو. میں صرف بتا رہا تھا زبان سے یہ نکل گیا
میں تو لعنت بھیجتا ہوں، میری پچھلے نسلوں میں وہی موجود ہے، میری صاحب کا تقریر ہوگا، لیکن نہیں، وہ اور اس کے چند لپاٹے بغیرت کمینے رافضی، انہوں نے راتوں رات کلپ چلایا، دیکھو جی وہ فرانسیالوی یزیدی ہے، یہ عمر بن سعد کا طرفدار ہے، یہ دیکھو یہ ناسبی ہو گیا، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری بھی اسی تقریر میں سن لو، آگے دیکھ لو، یہ تم خیانت کر رہے ہو۔ نہیں مانا، نہ وہ بغیرت مانا، وہ باندری نے منہ ماڑا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے چھوٹے باندر مانے۔ اب صبح کیا ہوا، دن 2 گزرے، وہی تقریر کر رہے، وہی مسئلہ جب خود بیان کیا، یہ حدیث میں ہے نا، یہ روایات میں ہے، جو جس کو خیانت کے ساتھ جس طریقے سے ذلیل کرے رب اسی طریقے سے اسے بھی ذلیل کرے۔ یہ بغیرت ویسے بھی ذلیل ہوا، اس کے منہ سے بھی ویسا جملہ نکلا اس خنزیر کے۔ اچھا پھر کیا راتوں رات اس نے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، راتوں رات اس کے گھر گیا، جلدی وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ جس کو ذلیل کرے کون بچا سکتا ہے؟ ہوا کیا، وہ بیان صبح آ گیا، علماء نے محفوظ کر لیا، دیکھا کہ اس بغیرت میں احساس ہے یا نہیں ہے، 1 دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 4 دن گزر گئے، وہ فرانسیالوی صاحب نے پھر کلپ بنایا وہ چلا کر، اور رافضی ہونڈے تو یہ کہتا تھا کہ ہم رافضی ہیں یا ہم ناسبی ہیں یا ہم خارجی ہیں۔ اب وہی عمرو بن عاص جو نبی کا صحابی ہے، جس کے بارے میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ان کی دشمنی نہ کرے گا مگر رافضی ہی دشمنی کرے گا، تو کہا رافضی اب تو ان کو لعنتی کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، پلید پتر کیا کچھ، استغفر اللہ۔ صحابہ کے بارے اس کی زبان بھونکتی ہے، صحابہ کے بارے میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس کا بچپن سے اب تک دیکھو، یہ صحابہ کا دشمن ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ کس کے صحابی کس نے نہیں کاٹا یار، کوئی ایک صحابی بتائیں آپ، اور اوپر سے ہم یہ ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہے۔ افضلیت صدیق اکبر کا منکر سنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتاؤ؟ نہیں ہوتا، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی، ایسے بے حیاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، نہیں جی یہ ہمارے شیخ الکل فی الکل انشاءاللہ ہو جائے گل، سنو۔ تو فرانسیالوی صاحب نے پھر کلپ چڑھایا، انہوں نے کہا تیرا کلپ پہ ہی 4 دیہڑے گزر گئے ہیں، میں تینوں توبہ نہ نہیں کہنا، چونکہ تو عادی مجرم ہے، تو پرانا بغیرت ہے، تجھے ابنو بھوکتا رہنا ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ، اب بتا تو گستاخ ہے یا نہیں ہے۔ نال ہی آ گیا، وہ جی میری زبان سے سبقت لسانی ہوئی، میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا کہ تیری توبہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 4 دن چپ کیوں رہا، تو کی سمجھا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اگر اللہ کا ڈر تھا تو توبہ کرتا نا، اور لومڑیے کرنا توبہ نہیں کی۔ دوسری بات، اگر یہ توبہ کرنی تھی نا، انصاف یہ تھا کہ تو یہ کہتا کہ یار میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میں کہنا یہ چاہتا، عمرو بن سعد کہنا چاہتا تھا، عمرو بن عاص نکل گیا، یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ میں وہ کمینہ ہوں جس نے 4 دن پہلے 5 دن وہ فرانسیالوی کے بارے میں بغیرتی کی، میں وہ بغیرت ہوں جس نے یہ طوفان کھڑا کیا، لہذا میں اس بغیرتی سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بھی سبقت لسانی تھی، اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ نو یزید بنائی رکھے ہے، بغیرتا تو گستاخی کر کے بھی سننی ہے، تیری سبقت لسانی ہو جائے تو صحابہ کو پہنچے تو سبقت لسانی ہے، اور وہ فرانسیالوی کے منہ سے نکل جائے تو وہ یزیدی ہے، وہ کیا معیار ہے، وہ کیا بنائے ہو تم، وہ ظالموں، وہ رافضیوں، اب تم رافضی نہیں رہے، 2 سال ہو گئے داتا صاحب تو لکتر مار دے، کوئی سنی نہیں بلا رہا، اب تو پیر بھی کہتے ہیں اس کو بلایا کرو، میں کہہ سکتا ہوں اس پہ اور بہت، یہ رافضی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، قسم خدا کی، سن لو میری بات، لکھ لو، جو عقیدے کا غدار ہوا ہے سائیاں نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، چونکہ بات شخصیات سے نہیں بنتی، بات عقائد سے بنتی ہے، یہ جتنی اپنے آپ کو شخصیات سمجھتی تھی، وہ منگل بدھ اتوار والے ہوں یا جمعراتی ہوں، یہ سب کے سب برباد ہو گئے، مسلک رضا کل بھی سلامت رہا، مسلک رضا میں نے کہا یہ کمینگی نہیں چلے گی، اور پھر کہتا ہے جی میں نے فلاں حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا، میری زبان پھسل گئی، وہ بغیر تھا، تیری زبان سے صحابیوں کے بارے کیوں پھسلتی ہو؟ حق بنتا ہے میں سوال کروں، اور غیرت مند بندہ جواب دے، جس میں غیرت نہیں ہے وہ ساری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا،
غیرت والوں کے خطیب ہیں، کیونکہ امام محمد رضا کی غیرت ہے نا ہمارے پاس ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہیں ان لوگوں کی اوقات و حیثیت، یہ بتانا ضروری تھا آپ حضرات کو۔ آپ اس کو چاہیے نا پہلے معافی مانگے غفران سے عالمی سے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، میں نے تیری بات نہیں سنی، اور تو راتوں رات وضاحت کی تھی میں تیری نہیں مننی، تو رب نے مینوں ویکھ کے میں ذلیل کیتا ہے۔ پر کیویں مننے گا، کیویں مننے گا؟ جو صحابہ کا عادی مجرم ہو، عادی گستاخ ہو، اور بار بار بتلایا جائے، اور کئیوں نے اسے پالا ہوا ہے، میں انہوں آکھاں گا اینوں رسا پالو، چنگی گل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سنیاں نے سٹیجاں تے جان دا تے رہا کوئی نہیں، تے نہ کوئی سنی سددا ہے۔ اینوں سدن والے بھی سن لو، تسی بھی بے غیرت ہو، کسی بھول میں نہ رہنا، میں صاحب جاتا ہوں، میں سجادہ، تو ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا، یہ مسلک کا غدار ہے، اور تو نے اپنی بے غیرتی کا بتانا تو اس کو بلا لو، ورنہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کوئی مر تو نہیں گئے نا۔ کسی کو تکلیف ہو اپنی زبان بند رکھے، تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے ہم، مسلک کے غداروں کو ہم اب ننگا کریں گے۔ بتاؤ خاصتا کے ننگے تباہی و بربادی کر دی ہے میرے مسلک کی، اور پھر نہیں یار چھوٹی موٹی، یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں بند کرو اپنی زبانیں، اہل سنت سے کھیلنا بند کرو، کبھی دعوت اسلامی پہ بک بک، کبھی ریاض قادری صاحب پہ بک بک، ہم نے بڑی سن لی ہے، آج کے بعد بوتھی بات کھولنا، یہ کوئی سٹ نہیں کہ ساڑی پچانی، آپ پکے سنی بڑھیں گے، آپ پکے سنی بڑھیں گے، آپ کھڑے کر کے بتائیں پکے اعلیٰ حضرت کے بڑھیں گے، یہ جو خاندان ازہر نے آپ کو غیرت اعلیٰ حضرت دی ہے اس کو بچائے رکھیں گے، جس دن تم پکے رضوی بن کر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ختم نبوت کا پکا سپاہی بنائے، آمین بجاہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیٹا تے آپ تقریرہ کدی نہیں بنائیاں، اگے ایک چیٹ پڑھی آئی جو فیصلہ آباد کتا پیر مینوں پے گیا سی، پتہ ہی نا، وہ بعد وچ مینوں کہندا جی مینوں معافی دے دیو، میں تہاڈے در دا کتا، میں کہا جی تو مینوں پے گیا سی، مینوں اس ویلے پتہ تو کتا ہے، ہاں معافیاں منگدا بڑا، چل چل ایسے غداروں کو دوبارہ سٹیجوں پہ ہم کیوں جگہ دے گئی؟ اس واسطے پرچی یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو، پرچی جڑی سوا گھنٹے دی تقریر ہوئی یہ مٹھی تقریر ہے، جننے بیٹھے ہو اللہ دا فضل رہا تے تساں سنیا تو کے پیچھے نہیں جاتے۔ کیا بات